کہ سینٹرل گورنمنٹ میں دلی میں جو ہوگی اللہ تعالیٰ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ پورنیہ ایئرپورٹ کھلے اور وہاں پر یہاں کی عوام کو فائدہ ہو. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پٹنہ ہائی کورٹ کی ایک بینچ سیمانچل میں کھولی جائے، کیونکہ لوگ 300، 350، 400 کلومیٹر کا سفر کر کے نہیں جا سکتے. یہ لڑائی مجلس کی ہے. برج بنانا یہاں کی ہماری کوشش ہوگی. کبھی اختر بھائی نے تفصیل سے آپ کے سامنے کہا کہ کیسے برج ٹوٹ جاتے ہیں اور کبھی نہیں بنتے. آپ نے یہ بھی سنا کہ کیسے یہاں پر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالی ہماری لڑائی جاری اور ساری رہے گی، کیونکہ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے مجلس میں آتے ہیں. ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مظلوموں کی آواز اور ظالم کے خلاف پنجہ آزمائی کرتے آئے ہیں. ہم وقت کے یزیدوں اور نمرودوں سے مقابلہ کرتے آئے ہیں. ہمارا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ہم وقت کے فرعون کے سامنے یا وقت کے یزید کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں. بھارت کا سنویدھان دلت، مسلمان، کمزوروں کے لیے سب کے لیے برابر ہے، اور اسی بھارت کے سنویدھان کے تحت ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل بنانا چاہیے. سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل کا وعدہ RJD کے بڑے بڑے نیتاؤں نے کیا تھا. اب چناؤ ہو گئے تو ان کو سیمانچل کی یاد نہیں آتی. ارے جن سبھا تو کر لیتے ہیں مگر زبان سے سیمانچل کے انصاف کی بات نہیں ہوتی، سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل کی بات نہیں ہوتی، سیمانچل کی سرزمین پر پڑھنے والے بچوں کے ڈگری کالج کی بات نہیں ہوتی، اردو کے ٹیچرز کی بات نہیں ہوتی، پلوں کی بات نہیں ہوتی. ارے جب یہاں پر بارش سے سارے لوگ اپنے گھر بار سے بے گھر ہو جاتی ہے تو کشتیوں کو لا کر رکھنے کی بات نہیں ہوتی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلو کی کھیتی ہو رہی ہے، 3 روپے 4 روپے بھی ان کی قیمت نہ راجد دے سکتی ہے اور نہ JDU کے مکھیہ منتری دے سکتے ہیں. ان کی زبان سے بھی سیمانچل نہیں نکلا، نہ ان کی زبان سے یہ پورنیہ ایئرپورٹ کا ذکر ہوا، نہ ان کی زبان سے جلال گڑھ سے کشن گنج کی ریلوے لائن کا ذکر ہوا. مجلس لڑے گی، اور اگر آپ کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ ناانصافیوں کا خاتمہ ہوگا. میں ہمارے مجلس کے تمام ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. ہم اپنا کام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ وقتیہ طور پر یہ پانی کے بلبلے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ اپنی حیثیت دکھا چکے ہیں، یہ اپنی اصلی پہچان عوام کے سامنے لا کر رکھتی ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے کافی ہے. اور جو لوگ غریبوں کے جذبات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ مظلوموں کے انصاف کی لڑائی میں ان کا کھلواڑ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تم کو ظالموں کے حوالے کر دے گا. جس طرح تم نے آج دھوکہ دیا ہے انشاءاللہ تعالی عنقریب میں تم بھی ذلیل و رسوا ہوگے. مگر میں آپ سے وعدہ کرنے آیا ہوں کہ مجلس سیمانچل کی لڑائی لڑتی تھی، لڑتی ہے اور انشاءاللہ لڑتی رہے گی. آپ ہمارا ساتھ دیجیے. یہی تو ہمارے ساتھ یہ کہنا تھا. آج ایک لمبا سفر ہے، کل بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں رمضان کے بعد بھی سیمانچل میں آؤں گا. آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم بتائیں گے کہ سیمانچل کی جنتا کی لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے. اور ہم اپنے گریبان کے تار بیچنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ کبھی رہیں گے. ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ سیمانچل سے انصاف ہو. اگر پٹنہ اور اطراف کے علاقوں میں ترقی ہو سکتی ہے تو سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والے انسان ہیں، ان سے بھی انصاف ملنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اپنے ذاتی مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ سیمانچل کی جنتا کو انصاف ملنا چاہیے، اور بھارت کا اگر سب سے پسماندہ کوئی علاقہ ہے تو وہ سیمانچل کی سرزمین ہے. ہم نے یہ بات کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر جب تک آپ اپنے آزاد سیاسی نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، سیمانچل کی زمین پر بسنے والے انسانوں سے انصاف نہیں ہوگا. آپ نے ہم کو بتایا تھا آپ کی تکلیف کو کہ کیسے آج بھی جب بارش کا موسم شروع ہوتا ہے
تو سال میں 4 سے 5 مہینے آپ لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کا گھر، ان کی زمین، ان کی زراعت اس پانی کے باڑھ میں بہہ جاتی ہے. اب یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس بات کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین سیمانچل کی انصاف کی لڑائی لڑے گی. اور اسی لیے ہم نے اور اختر ایمان صاحب نے یہیں سے ہمارے سیاسی سفر کا آغاز کیا. اور آج بھی میں آپ کو اس بات کا دہرانے آیا ہوں کہ سیمانچل کی لڑائی ہم لڑتے رہیں گے اور ہم اپنے اس مقصد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ مجلس کے ذمہ داروں کا، اراکین کا بھی اجلاس ہے. میں ان سے بھی یہ بات کہنے آیا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے اور اپنے ایمان کو بیش کیا، اپنے ضمیر کو بیش کیا اور اپنے سیاسی آقاؤں کے سامنے جا کر اپنی گردنوں کو جھکا کر سیمانچل کی جنتا کے جذبات کا مذاق بنایا. اگر کوئی سطح میں بیٹھے ہے تو نتیش کمار یاد رکھو، تمہاری بھی حیثیت جو ہے وہ بہار کے مکھیہ منتری تم ضرور ہو، مگر تاریخ جب تمہاری تاریخ لکھے گی تو مولوی لکھے گا کہ بھارت میں اگر بی جے پی کو مضبوط کرنے والے کا نام نتیش کمار کے نام سے لکھا جائے گا. جب گجرات چل رہا تھا تو تم ریلوے کے منتری تھے، تم نے ہی یہاں پر بی جے پی کو گجرات کی سرزمین پر مضبوط کیا. تم نے ہی سارے دیش میں اگر اخلاق اور بیلو خان کی موت ہوئی تو یقیناً تمہاری پارٹی کا بھی اس کے ساتھ رہا. اگر نتیش کمار یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس مسلمانوں کی پارٹی ہے، نتیش کمار کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر بھی آپ دیکھ لو کہ آپ کرمی اور کشواہا سے آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ نے مکھیہ منتری تو آپ بن گئے مگر آپ نے ہمیشہ دھوکہ دیا. آج مجلس کے اراکین جس کو آپ نے کامیاب کیا تھا، ان لوگوں کو راجد نے اور نتیش کمار نے دولت کے بلبوتے کے اوپر ان کا ایمان خرید لیا. یاد رکھو، مجھے کوئی دھوکہ دے یا دے بھی سکتا ہے، مگر تم نے عوام کو بہت بڑا دھوکہ دیا جنہوں نے تم پر بھروسہ کیا تھا کہ تم وِدھان سبھا میں جا کر یہاں پر اس وِدھان سبھا کے غریبوں کی آواز کو اٹھاؤ گے، تم سیمانچل کی لڑائی لڑو گے. مگر یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے، اپنی ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ وقت کے حکمرانوں کے آگے